کراچی سے ہمارے ایک مخلص اور مشفق ساتھی احسان قاضی ایوب، انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے۔ ان کی طرف سے یہ ای میل آئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ آپ اتنی محنت اور محبت سے ہمارے سوالوں کا جواب اتنے مدلل اور احسن طریقے سے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ کل کے سوال: کیا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کا مرید ہو؟ جواب جس مدلل طریقے سے آپ نے دیا وہ قابل تحسین ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سوال کیا جہاد جائز ہے اس زمانے میں؟ اس سوال کا جواب جس لاجواب طریقے سے دیا کہ نام نہاد مولویوں کی راتوں کی نیندیں خراب ہو گئیں کہ یہ کون آ گیا، یقیناً یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے اب تو عنقریب ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، جہاد کے نام پر چندہ بند ہو جائے گا۔ اب اسی ڈر سے انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے اور فتویٰ لگانا شروع کر دیا ہے کہ گوہر شاہی کا چیلا یونس الگوہر مرتد اور کافر ہے، جہاد کا انکاری ہے اور اس کے عقائد اسلام کے منافی ہیں۔ یہ یونس حقیقتاً ایک جید عالم ہے، مدرسے سے فارغ التحصیل ہے، مگر بد عمل ہے، یہودیوں کی ایما پر گمراہی پھیلا رہا ہے، یہ ملک دشمن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جادو کے ذریعے لوگوں کے دماغوں میں اپنی جگہ بناتا ہے۔ اس پروپیگنڈے میں نام نہاد مفتی اعظم پاکستان رفیع عثمانی اور ان کے بھائی نام نہاد مفتی تقی عثمانی پیش پیش ہیں۔ پچھلے دنوں میرا کورنگی جانا ہوا، بہت دور تک ان کی بکواس تقریر کی آواز آ رہی تھی۔ سیدی، آپ سے گزارش ہے کہ آج میں نے 12 اپنے خاص دوستوں کو الرا ٹی وی میں انوائٹ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ عقائد سے متعلق سوالوں کا جواب اسی انداز سے دیں جیسے آپ نے جہاد کے موضوع پر دیا تھا، اور ان دونوں مولویوں کو ایکسپوز کریں کہ آپ مدرسے سے فارغ نہیں بلکہ یہ امام مہدی سرکار گوہر شاہی کا فیض ہے۔ اسی ولولے اور شعلہ خطابت سے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ صوفی نہ صرف خوش اور حسن گفتار ہوتے ہیں بلکہ شعلہ بیاں بھی ہوتے ہیں۔ آپ کی عین کرم نوازی ہوگی۔ العارض احسان قاضی، کراچی۔ المعروف امام مہدی سیدنا گوہر شاہی علیہ السلام کے در کا ادنا سا کتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے عقائد مرتد اور امام مہدی کا عقیدہ ہی اسلام کے متصادم ہے۔ اس حوالے سے آپ سے مندرجہ ذیل موضوع پر عقیدے سے متعلق جواب کا طلبگار ہوں۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ، 2، نماز، 3، روزہ، چوتھا ہے زکوٰۃ، پانچواں ہے حج، اور آخر میں ہے اللہ، پھر اس کے بعد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت، امام مہدی، حضرت عیسیٰ۔ نہ جانے مجھے خوشی کیوں ہوتی ہے جب لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے خود ہی صیاد قید ہونے کے لیے آ گیا ہے۔ یہ جتنے بھی سوالات ہیں ان کا میں جواب دیتا ہوں۔ رہ گئی بات
ان دو مولویوں کو ایکسپوز کرنے کی، تو میری لڑائی کسی فرد واحد سے نہیں ہے، میری لڑائی کسی انسان سے نہیں ہے، میری لڑائی فساد سے ہے، نفرت سے ہے، گمراہی سے ہے۔ ہماری لڑائی کسی ایک شخص سے نہیں ہے، کسی انسان سے نہیں ہے، کیونکہ یہ ذاتی نوعیت کی لڑائی ہوتی ہے اگر کسی انسان سے ہو تو، اور اگر عقائد کی بنا پر اختلاف ہو تو پھر وہ اس شخص سے لڑائی کہاں ہوئی؟ وہ تو ان عقائد کا اختلاف ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مرتد ہیں، اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں ہم، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی کا جو تصور ہے، کانسیپٹ ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ اسلام کے متصادم ہے۔ کتنا بڑا بہتان ہے یہ! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تواتر کے ساتھ احادیث امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے بارے میں، علامات ظہور کے بارے میں، آپ کی شخصی جو نشانیاں ہیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے بارے میں موجود ہیں۔ یہ ایک خاص طبقہ ہے کہ جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور کو اسلام سے جدا کرنا چاہتا ہے، اور اس طبقے کو میں خوب جانتا ہوں، اور جس راستے سے یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور کو اسلام سے جدا کرنا چاہتے ہیں، وہ راستہ بھی میں جانتا ہوں۔ یہ ان کا کھیل ہے۔ اب ہمارا عقیدہ کہ ہم مرتد ہیں یا کون ہیں، اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، محمد رسول اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، میری بے شمار تقاریر اس موضوع پر موجود ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے بارے میں ہمارا گمان، ہمارا ایمان، ہمارا ایقان، ہمارا احسان کیا ہے، اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے، وہ ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم ساری دنیا کے لوگ بلا تفریق ان کو اللہ کی محبت کا گر سکھا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جہاں تم زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہو، زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہو، تو وہاں اگر تم اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر میں لگا لو، تو کسی بھی مذہب میں رہتے ہوئے صرف یہ ایک نعمت تمہیں اگر مل جائے تو تم اس مذہب کے مومن بن جاؤ گے۔ لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ وہ منافقانہ مذہبیت ترک کر دیں اور صادقانہ مذہبیت اختیار کر لیں۔ اسلام کی جو تعلیم ہے اس کی ابتدائی شرط یہ ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان اقرار کرے اور قلب کے اندر اس کلمے کا صدق، نور قلب میں داخل ہو، تو پھر یہ ایمان کی تشریح ہو جائے گی۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔
اب اگر اللہ کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا تو ظاہر ہے وہی کروں گا جو قرآن و حدیث میں لکھا ہے، وہی باتیں ریپیٹ کروں گا۔ تو اتنا سا کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا عقیدہ اللہ کے بارے میں وہ ہے جو قرآن کہتا ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا عقیدہ اللہ کے بارے میں وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ ایک ایسی ذات اطہر ہے کہ یہ قرآن مجید، یہ فرقان حمید اس ذات کی شخصیت کا حصہ ہے۔ تو قرآن جزء محمد ہے، محمد الرسول اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ تو قرآن سے کیوں پوچھیں؟ محمد الرسول اللہ سے پوچھیں جہاں سے جواب کل مل سکتا ہے۔ قرآن تو گنجینہ علم نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، کہ میں ہوں علم کا شہر، اور اسی علم کے شہر میں ایک محلہ قرآن بھی ہے۔ اسی علم کے شہر میں دوسرا محلہ قرآن مکنون ہے، جس کو ناپاک لوگ پہنچ نہیں سکتے۔ وہ قرآن مکنون ایسا ہے کہ اس سے ہدایت پانے کے لیے انسان کو پہلے متقی بننا پڑتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے غیب پر بھی ایمان رکھا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور کامیابی کے ساتھ صلاۃ کو قائم کر لیا اپنے سینوں میں، پڑھی اور قائم کیا، پڑھی اور قائم کیا، پڑھی اور قائم کیا، نوکری کی اور اس کی ویجز جمع کی، نوکری کی اور اس کی اجرت جمع کی، نوکری کی اور اس کی اجرت جمع کی، نوکری کی اور سارے پیسے لٹائے یا کھو نہیں دیے بلکہ جمع ہوتے رہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس قرآن کو پہنچنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لائے۔ اور جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کیا ہے، تو قرآن نے کیا کہا؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ۔ اگر کوئی پوچھے فَقُلْ، تو کہہ دینا۔ فا جو ہے مستقبل کا صیغہ ہے، ابھی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مستقبل کا صیغہ ہے۔ اگر اس وقت کے لیے کہا ہوتا تو پھر ہوتا قل، کہو۔ فا لگایا ہے تو معلوم یہ ہوا مستقبل کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ فقل، تو پھر کہہ دینا، انما الغیب للہ، کہ یہ جو عالم غیب ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن تم نے ایمان لانا ہے، تمہارے لیے ہے نہیں، ایمان لانا۔ یعنی لو می لو مائی ڈاگز، سمجھ گئے آپ؟ تو غیب پر ایمان لائے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صلاۃ کو قائم کر لیا۔ آپ تو ابھی تک ادھر ادھر گھوم رہے ہیں،
آپ کی صلات تو قائم ہی نہیں ہو رہی ہے، پڑھ رہے ہیں آپ تو، قائم کہاں ہو رہی ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب یہ جو ہمارے 12 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں احسان قاضی صاحب کے ساتھ یا مختلف آئی ڈیز پر کہیں بھی بیٹھے، ان سے پوچھنا یہ ہے کہ جیسے جسم کی غذا ہوتی ہے اسی طرح روح کی بھی غذا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اب جیسے ہمارے بابا گرو نانک دیو جی تھے، ولایت ملنے کے باوجود بھی باطنی علم کی گہرائی میں نہیں جا سکے، باطنی علم کی، ہاں۔ اب یہ جو بات کہی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے، وَمِمَّا، اس میں سے، يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے۔ تو بابا جی نے یہ سمجھا کہ لنگر ونڈو، لنگر کھول دیا انہوں نے گردوارے میں، آؤ سب کھاؤ، تو یہ رزق ادھورا ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ رزق ادھورا ہے۔ ولی آ کے اگر بتائے گا کہ رزق بانٹو، اور ولی کی بات میں صرف ایک جسم کا رزق بانٹنا ہو اور روح پیاسی، روح بھوکی رہ جائے اس کی، تو کیا لنگر ونڈا، کیا رزق بانٹا تم نے؟ جس طرح وہ رب کیڑے کو پتھر میں رزق دیتا ہے، اسی طرح جسم جو گوشت پوشت اور ہڈیوں کا بنا ہے، اس میں جو خون دوڑ رہا ہے، اس دوڑتے ہوئے خون میں جو روحیں خفتہ حالت میں ادھر ادھر تیر رہی ہیں، ان کو رزق دینے والا بھی وہی رب ہے۔ تو جسم کا بھی رزق ہے اور روح کا بھی رزق ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ رازق اللہ، اور حکم ہو مومنوں کو کہ تم رزق بانٹو۔ اب وہاں بھی پھنس گیا یہ جو دو مولوی ہیں عثمانی، تکی لکی شکی عثمانی، وہ پھنس گئے بیچارے کہ بھائی تم تو کہہ رہے ہو اللہ سے مانگو، یہاں اللہ نے بندوں کو کیوں کہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بانٹو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یہی ہے نا اس کا حکم، کیوں بھائی؟ جب اللہ رازق ہے تو بندوں کو کیوں کہہ رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ؟ یہ کسی اور رزق کی طرف اشارہ ہے۔ ایک جسموں کا رزق ہے اور ایک روحوں کا رزق ہے۔ جسموں کو رزق دیا اور روحوں کو رزق نہ دیا تو یہ تو ایک منافق بھی کام کر سکتا ہے۔ تو کہاں کا مومن، تو کہاں کا اللہ والا آیا، تو کہاں کا عالم حق ہوا کہ تو صرف لوگوں کو جسموں کا رزق، روٹی پانی گوشت کھلائے، حلیم کھلائے، اور ان کی روحوں کا مداوا نہ کرے، ان کی روحوں کی بھوک نہ مٹا سکے۔ کیسا رزق بانٹنے والا مومن ہے تو؟ اب یہ دو تین چیزیں بتا دیں کہ جب تو اس درجے پر پہنچ جائے گا تیری صلات ضائع نہیں ہوگی، حلقوں میں نہیں اٹکے گی، دل میں جا کے اترے گی، قائم ہونے لگے گی، اور جو نور تجھے دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ نور کا رزق تو اور بھی مستحقین طالبین حق کو پہنچائے گا۔ جب ایسا ہو جائے گا تو تیری رسائی اس قرآن تک ہو جائے گی جو کہ قرآن مکنون ہے، محمد الرسول اللہ کی شخصیت کا، ذات کا ایک چھوٹا سا جز ہے۔ لہذا ہم قرآن سے نہیں، محمد الرسول اللہ سے تلقین لیتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔
اور محمد رسول اللہ کون ہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں۔ کیا ہیں؟ ہمارے عقیدے کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کعبے سے بڑی ہے، قرآن سے بڑی ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ قرآن ذات محمد کا حصہ ہے۔ بتائیے قرآن کہاں نازل ہوا؟ جبرائیل نے قرآن کو محمد رسول اللہ کے قلب پر نازل کیا، اور وہ قلب میں ہی محفوظ ہے۔ آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ کتاب میں لکھا ہوا، لوگوں کے ہاتھوں سے لکھا ہوا، اس کا عکس ہے۔ وہ جو قرآن حضور کے سینے میں اترا ہے وہ نور کے حروف میں ہے۔ فیض اسی قرآن سے ہوتا ہے جو سینہ مصطفیٰ پر درج ہے۔ ہاں عالم تو ہوں میں، لیکن مدرسوں سے علم حاصل نہیں کیا میں نے۔ مدرسوں سے علم حاصل نہیں کیا تو پھر کون سا عالم ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علماء من صدری، کہ محمد رسول اللہ عالم اس کو مانتے ہیں کہ جس نے علم حضور کے سینے سے حاصل کیا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اسکول گئے تھے؟ کون سے مدرسے گئے تھے؟ ان کو کہاں سے علم ملا؟ اللہ سے۔ جبریل سینے میں امانت الہی لائے اور حضور کے سینے میں منتقل کر دیا۔ یہی سنت الہی ہے، یہی سنت مصطفیٰ ہے، یہی سنت الہی ہے اور یہی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن آخری کتاب ہے جو وحی الہی پر مشتمل ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری مرسل بنا کے بھیج دیے گئے تو آپ کے بعد وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب وحی نہیں آ سکتی کیونکہ نبوت ختم ہو چکی، رسالت ختم ہو چکی ہے۔ وحی الہی پر مبنی قرآن آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی ایسی کتاب نہیں آ سکتی کہ جو وحی الہی پر مشتمل ہو۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اصل قرآن جس میں شک نہیں ہے وہ وہی ہے جو حضور کے سینے پر نازل ہوا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست، کہ اے مسلم محمد رسول اللہ کی ذات تک رسائی حاصل کر لے کہ ان کا وجود سراپا دین کی عمارت ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ وجود مصطفیٰ کا نام ہے۔ جو حضور سے ہٹ گیا وہ دین اسلام سے ہٹ گیا، جو حضور سے جڑ گیا وہ دین سے جڑ گیا، وہ قرآن مکنون سے جڑ گیا، وہ اللہ سے واصل ہو گیا۔ یہ سب کچھ اللہ بھی، قرآن بھی، سارا کا سارا حضور کی ذات میں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ محمد رسول اللہ کے قلب میں، محمد رسول اللہ کے سینے میں۔ قرآن کہاں ہے؟ محمد رسول اللہ کے سینے میں۔ یہ سازش کی گئی امت مصطفیٰ کے خلاف انہی تقی مولویوں کے فرقوں نے، اور مشورہ کیا دیا ابلیس نے ان کو کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش
جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو کیا ہوا پھر؟ جب فرنگی آئے 150 یا 250 سال پہلے، انہوں نے ایک ایسی سوچ میں ان کو لگایا کہ جہاں سے دین اسلام سے انہوں نے وہ جو قلبی لگاؤ تھا مسلمان کا حضور کی ذات سے، وہ جو رشتہ غلامی تھا، وہ جو تعلق بالرسول تھا، تعلق مصطفیٰ تھا، وہ نکال دیا مسلمانوں کے دلوں سے کہ محمد رسول اللہ کا نام چومنا بھی غلط ہے، عید میلاد النبی منانا بھی غلط ہے، ان کی بارگاہ میں حمد و ثنا کرنا، نشید و نعت پڑھنا بھی بدعت ہے، حضور کی تعظیم کرنا بھی بدعت ہے، اور صرف اتنی عزت کرو حضور کی جتنی بڑے بھائی کی کرتے ہو۔ یہ عقائد وہابیہ جب آ گئے مسلمانوں میں تو مسلمانوں کا دین ختم ہو گیا، ان کے سینوں سے عشق مصطفیٰ کیا نکلا کہ 72-73 فرقوں میں بٹ کر ناری جہنمی ہو گئے۔ مولانا روم تو حضور کی بارگاہ میں فرماتے ہیں کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، کہ مشک و عنبر اور گلاب کے عرق سے اگر 1000 دفعہ بھی اپنی زبان کو میں دھو ڈالوں پھر بھی میری زبان اس قابل نہیں کہ حضور کا اسم گرامی لے سکے، اور دھونے کے بعد بھی اگر میری زبان سے ان کا نام نکل جائے تو کمال کی بے ادبی تصور کروں گا۔ ہم مرتد ہیں، لوگوں کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ ہم مرتد ہیں۔ مرتد اس کو کہتے ہیں جو دین اسلام کو چھوڑ دے، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے؟ اس گفتگو کو سننے کے بعد عظمت مصطفیٰ بیان کرنے والا، دین اسلام کی حقیقت بیان کرنے والا، دین اسلام کی وہ تشریح بیان کرنے والا جو قرآن کی تشریح ہے، اس کو مرتد کہتے ہو؟ جو اسلام فرقے واریت سے ہٹا کر قرآن کی روشنی میں بیان کرے اس کو مرتد کہتی ہے آج کی مسلمان قوم۔ میری نظر میں اسلام کیا ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، میں تو یہ سمجھتا ہوں جو قرآن نے سمجھایا ہے کہ اگر اسلام کی پیروی کرنا چاہتے ہو، دین اسلام اختیار کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا حکم ہے کہ شرع صدر کرو۔ جب شرع صدر ہوگی تو تم اپنے رب کی طرف سے نور کی فراہمی میں آ جاؤ گے، رب کا نور تمہارے قلب پر نازل ہونا شروع ہو جائے گا، رب کا نور تمہارے سینے میں جاگزی ہو جائے گا، تمہاری روحیں جگمگا اٹھیں گی، جھل مل کرتا ہوا قلب اللہ کو آسمان پر عرش الہی پر بیٹھے ہوئے زمین پر جھل مل کرتا ہوا اس میں ذات کے چراغ سے روشن دل نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تمہاری داڑھیوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم واسجادکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے حلیے دیکھتا ہے، نہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے، بلکہ وہ تو تمہارے قلب کو دیکھتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں آزاد کشمیر میں، میاں محمد بخش، وہ کہتے ہیں جے میں ویکھاں عملاں ول تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت ول تے بلے ہی بلے بلے۔
صحابہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن یوم محشر میں بخشش کیا اعمال کی بنیاد پر ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، سب اللہ کے فضل سے بخشے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ؟ تو فرمایا، میں بھی اللہ کے فضل سے۔ تو یہ جو اعمال آپ کے ہیں، یہ اس وقت اچھے لگیں گے جب ان اعمال کے پیچھے نور ایمان، خرمن ایمان دل میں ہوگا، اور خرمن ایمان دل میں نہ ہو، اس میں ذات کا چراغ قلب میں جگمگا نہ رہا ہو، تو تمہارے پاس مومن ہونے کی کوئی نشانی، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور جن کو اللہ نے مومن بنایا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، سمجھے آپ؟ جن لوگوں کو اللہ نے مومن بنایا ہے، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ایمان نقش کر دیتا ہے۔ پولیس کی سٹیمپ لگی، پولیس والا، اللہ لکھا گیا، اللہ والا۔ اور اگر کوئی اس قابل نہ ہو کہ اس کے دل پر اللہ نقش ہو جائے، تو اس سے لوور درجے کا مومن وہ ہوتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کہ وہ جو مومنین ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ سوتے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تعلیم عام کرنا جو قرآن، سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہے، اس تعلیم کو اجاگر کرنا، مسلمانوں کو فرقے واریت سے نکال کر امت مصطفیٰ میں دوبارہ داخل کرنا، اور پھر یہ فتویٰ لکھنا کہ یہ مرتد ہیں۔ مرتد ہیں لیکن وہابیت کی نظر میں، مرتد ہیں کیونکہ سنیت کی نظر میں، کیونکہ ہم سنیت سے نکل گئے ہیں، وہابیت سے نکل گئے ہیں، شیعت سے نکل گئے ہیں، دوبارہ اپنے گھر میں آ گئے ہیں، امت مصطفیٰ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اب سایہ فگن ہے زلف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب سایہ فگن ہے سیدنا گوہر شاہی کی زلفیں، اور ان زلفوں کی سائے میں ہمارے ایمان پنپ رہے ہیں۔ یہ صدائیں اللہ کی عرش الہی سے ٹکرا رہی ہیں۔ کوئی اگر مرتد سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، وہ جس نے اس دل کو اجازت دی ہے اپنا ذکر کرنے کی، جانتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ صحابہ کے بارے میں کیا گمان ہے ہمارا؟ صحابہ کے بارے میں ہمارا گمان بڑا انوکھا ہے۔ نہ وہ گمان ہے جو وہابی کا ہے، نہ وہ گمان ہے جو تم آج سننا چاہتے ہو، نہ وہ گمان ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے، نہ کوئی اور گمان ہے جو تم سب سمجھ سکتے ہو۔ ہمارا گمان صحابی رسول کے لیے یہ ہے کہ جو بھی حضور کی صحبت میں آ گیا حالت ایمان میں، وہ صحابی رسول ہے۔ دوہرا دیں، جو بھی حضور کی صحبت میں آ گیا حالت ایمان میں، تو وہ صحابی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو صحبت نہیں پتا کیا ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ لوگوں کو صحبت کا نہیں پتا۔ اب میں دھجیاں بکھیرتا ہوں ذرا تمہارے عقائد کی۔ اہل سنت والجماعت بریلوی گروپ محمد رسول اللہ کو حیات النبی مانتا ہے، تو جب یہ مدینہ شریف جاتے ہیں تو حضور کی صحبت میں 1-2 منٹ تو گزارتے ہیں، پھر اپنے آپ کو صحابی کیوں نہیں کہتے؟ بولیے، یا تو انکار کرو کہ حیات النبی غلط عقیدہ تھا تمہارا، اگر عقیدہ صحیح ہے تو جس نے 1 منٹ بھی گزارا تو وہ صحابی ہو گیا۔
وہاں پر تم ہر سال جو ہے عمرہ کرنے جاتے ہو، وہاں پر روتے بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کے ریاض الجنہ میں نمازیں بھی پڑھ کے آ گئے ہو تم، ادھر ادھر شرطا اگر نظر نہیں آیا تو چپکے سے چوم بھی لیا جالیوں کو، درود و سلام بھی چپکے خفی میں پڑھ لیا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو صحابی کیوں نہیں سمجھتے تم؟ کیونکہ حالت ایمان میں نہیں ہو نا تم۔ حالت ایمان میں نہیں ہو نا۔ اور ہمارے اس صدی کے عظیم شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی روح انور جو ہے، فرشتوں کو جب کہیں جگہ نہ ملی آسمانوں پر کہ کہاں رکھا جائے حضور کی روح کو، دوبارہ اسی جسم میں ڈال دی جو مدینے میں مدفون ہے۔ اب بھی صحابی نہیں بنو گے وہاں جانے سے؟ اب بھی جب وہی روح انور دوبارہ اس جسم میں ہے جو مدینے میں مدفون ہے، اب وہاں جا کے صحابی کیوں نہیں بنتے تم؟ لے آؤ اپنا علم سارا، اٹھا کے لاؤ کتابیں، یہاں پر گوہر شاہی کا غلام بیٹھا ہے جواب دینے کے لیے۔ میرا شاہی گوہر شاہی۔ جب وہی روح دوبارہ اس جسم میں ڈال دی گئی، اب وہی جسم وہی روح، اور تم جا کے 1 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو، درود و سلام پڑھ رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، پھر صحابی کیوں نہیں ہو بتاؤ؟ کیا بات۔ جو اس ذات کو مردہ سمجھتے ہیں وہ صحابی نہیں مانتے اپنے آپ کو۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو مردہ سمجھتے ہیں۔ جو ان کو زندہ کہتے ہیں، حیات النبی کے قائل ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ روح واپس اس جسم میں آ گئی، اب تمہارے وہاں لمحات گزریں تو صحابیت کا درجہ کیوں نہیں ملتا تمہیں؟ اب صحابی کیوں نہیں؟ اب میں بولوں کہ نہ بولوں؟ بولو۔ بات دراصل یہ ہے، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، اور مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صحابیت کیا ہے؟ اب سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان 12 آدمیوں سے سوال ہے۔ اس مرتد کی گفتگو سن کے جائیں، پھر وہ جو علماء ہیں ان سے جا کے سوال پوچھیں کہ مرتد کی باتیں سنو، ٹھیک ہے؟ ان 12 آدمیوں سے سوال ہے، حضور کا جسم زیادہ افضل ہے یا حضور کی روح مبارک زیادہ افضل ہے؟ بولیے۔ اگر باطنی علم کے ذریعے روحانی طور پر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا دیدار کر لے، ان کی باطنی صحبت اختیار کر لے، تو کیا اس کو صحابی نہیں کہا جا سکتا؟ جب جسم کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابی ہیں تو جسم سے افضل روح کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابی کیوں نہیں کہلا سکتے؟ بولیے۔ اگر یہ 12 آدمی جو آج بیٹھے میری گفتگو سن رہے ہیں، یہ جو 12 ہیں، اور ان 12 کا جو تعلق ہے اگر وہ بریلویت سے ہے، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ پوری صحابہ کرام کی جو برادری ہے،
اس میں ایک کردار غوث اعظم جیسا لا کر دکھائیں، ایک صحابی ایسا پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائیں جو غوث اعظم جیسی طاقت والا ہو، جو غوث اعظم جیسی توحید والا ہو، جو غوث اعظم کی طرح شریعت ظاہر شریعت باطن میں کامل ہو، جو غوث اعظم کی طرح طریقت میں کامل ہو، حقیقت میں کامل ہو، معرفت میں کامل ہو، فنا بقا لقا میں کامل ہو۔ کوئی ایک صحابی لے کے آؤ۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ صحابی جس میں محمد کے صحابی ہیں، غوث اعظم عبد القادر جیلانی ان کی روح کے صحابی ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ محمد رسول اللہ کی روح کے صحابی ہیں۔ جب شب معراج میں حضور تشریف لے گئے اور جبریل نے کہا کہ عالم جبروت سے آگے کسی اور کے ساتھ جانا ہے، تو حضور عبد القادر جیلانی کے کاندھوں پر سوار ہوئے اور کاندھوں پر سوار ہو کر اوپر تک گئے۔ اس وقت تو عمر بن خطاب نہیں تھا اس مرتبے پر، اس وقت تو ابو بکر صدیق اس مرتبے پر نہیں تھا۔ کیا عمر بن خطاب گیا تھا معراج پر؟ ابو بکر صدیق گئے تھے معراج پر؟ مولا علی معراج پر ساتھ گئے تھے؟ گیا تھا تو عبد القادر جیلانی غوث اعظم گیا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کی معیت میں اس سفر معراج پر گئے جہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اب آپ ان کو کیا کہیں گے؟ یہاں تو ثابت ہو گیا جسمانی تعلق بھی، جسمانی صحبت بھی۔ شب معراج اگر جسمانی تھا تو غوث اعظم کو جسمانی صحبت ملی یا نہیں؟ شب معراج روحانی تھا یا جسمانی؟ تو غوث اعظم ساتھ تھے اس میں، تو کیا وہ صحابی نہیں ہوئے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک، یہ ہمارا عقیدہ حضور کے بارے میں ہے۔ اور دوسرا عقیدہ ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، احسان جتا رہا ہے اللہ، قد بھیجا نہیں میں نے تمہاری طرف اپنے نور کا ٹکڑا اور وہ روشن کتاب۔ قد جاءکم، تمہاری جانب بھیجا نہیں میں نے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جو اشارہ کر رہا ہے وہ ذات محمد کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں نور سے مراد حضور کی ذات ہے، کیونکہ وہ نور بھیجا گیا ہے۔ اور پھر نور کے بعد لکھا ہے وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور کتاب مبین۔ لوگ کہتے ہیں وہ نور قرآن ہی ہے۔ اچھا جی، قرآن ہی سمجھ لیں، وہ قرآن ہے کہاں؟ وہ بھی حضور کے دل میں ہی ہے نا۔ لکھ لعنت ہے وہابی تیرے اوپر، لکھ لعنت ہے بریلوی تیرے اوپر، جو اپنے نبی کو نور نہیں سمجھتا اور قرآن کہتا ہے کہ نور ہے۔ اور پھر حضور نے خود اپنے لبوں سے فرمایا انا من اللہ نور والمؤمنین من نوری، کہ میں اللہ کا نور ہوں اور مومن وہ بنے گا جو میرے نور کو حاصل کر لے گا۔ میں اللہ کا نور ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا من اللہ نور، اور اس کے بعد والمؤمنین من نوری، اور اس کے بعد حضور نے ایک اور حدیث فرمائی اول خلق اللہ ما نوری۔ یہ محمد رسول اللہ کی حدیث، مستند حدیث۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ نے تخلیق فرمائی، محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ میرا نور تھا۔ ہائے ہائے ہائے، حضور کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضور کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری مرسل ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے نہ مرسل ہو سکتا ہے۔ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔
جس کا ایمان ختم رسالت اور ختم نبوت پر نہیں ہے وہ کافر ہے۔ یہ ہمارا جو ہے ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمیں سرکار گوہر شاہی نے عطا کی ہے وہ کائنات میں اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ قرآن کے جو اسرار حضور قبلہ عالم و باطن و ظاہر سیدنا گوہر شاہی نے ہم کو عطا کیے ہیں، ہمارا یہ گمان ہے کہ وہ پہلے عطا ہی نہیں ہوئے۔ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعارف سیدنا گوہر شاہی نے کرایا ہے، اس کو سن کر جی چاہتا ہے کہ میں اپنا دل نکالوں، اپنی روح نکالوں، سب سامنے رکھوں اور کہوں سرکار جوتوں سمیت اس پر چڑھتے جائیے، چلتے جائیے، جیسے جیسے چلیں گے قرار آ جائے گا۔ جو تشریح قرآن کی سیدنا گوہر شاہی نے فرمائی، آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ اسی تشریح کی بنیاد پر الرا ٹی وی چل رہا ہے، اور یہ جو مولوی کہہ رہے ہیں کہ یہ جید عالم ہے، شاباش ہے بھائی تمہارے علم پر، ایک جاہل آدمی کو عالم کہہ رہے ہو۔ میں تو کسی مدرسے میں گیا نہیں میرے بھائی، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں ذمہ دار ہوں اور اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ میں سرکار گوہر شاہی کے مشن کو اس نہج پر لے جاؤں کہ جہاں پر ہر اس مستحق انسان کو سیدنا گوہر شاہی کا فیض لینے میں آسانی ہو اور کوئی رکاوٹیں اس کے راستے میں حائل نہ ہوں۔ یہ جو تحریک میں چلا رہا ہوں انصاف برائے گوہر شاہی کی، سن لو سرکار گوہر شاہی کو انصاف کی حاجت نہیں ہے، وہ ان کا تو لقب ہے امام العدل، انصاف بانٹنے والوں کا امام، یہ ان کا لقب ہے، امام العدل یہ ان کا لقب ہے۔ ہم بھیک نہیں مانگ رہے، تو پھر کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ؟ ہم نہ ہمیں اس کی پرواہ ہے کہ انہوں نے ہم پر کتنے فتوے لگائے، نہ ہمیں اس بات کی پرواہ ہے کہ توہین رسالت کے مقدمے بنائے، سزائیں سنائیں، ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیوں مانگ رہے ہیں انصاف؟ اس لیے کہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، جب ہمارا یہ باطنی مشن، دلوں کو روشن منور کرنے والا مشن، لوگوں کو فرقوں سے نکال کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں منتقل کرنے والا مشن جاتا ہے، تو ان مولویوں کے فتوے سنتے ہیں وہ کہ جی انہوں نے تو توہین رسالت کی ہے، ان کے اوپر تو توہین اسلام کے مقدمات قائم ہوئے تھے، ان کے اوپر تو فلاں مقدمہ قائم ہوا تھا، تو ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ انصاف برائے گوہر شاہی کی تحریک میں اس لیے چلا رہا ہوں کہ عدالتیں سنا دیں لوگوں کو کہ یہ سارا کا سارا جو جھوٹ کا پلندہ بنایا ہے گستاخیوں کا، یہ ان مولویوں نے بنایا ہے تاکہ انسانیت سیدنا گوہر شاہی کے فیض سے مستفیض نہ ہو سکے اور ان کی فرقے وارانہ دکانیں بند نہ ہو جائیں۔ میں ان کی دکانیں بند کر کے رہوں گا، اس لیے چاہتا ہوں کہ وہ عدالتیں سنائیں کہ یہ سارے کیسز مقدمات جو گوہر شاہی پر بنائے گئے ہیں بہتان ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یہ اس مشن کی راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہے۔ گوہر شاہی کسی کے محتاج نہیں، نہ یہ مشن کسی کا محتاج ہے، یہ لوگوں کی خاطر ہے۔ جب ان تک اس مشن کو پہنچایا جاتا ہے فوراً مولوی آ جاتے ہیں اپنی اصلیت پر، اور پھر فضول باتیں کر کر کے
ان لوگوں کے دماغوں کو پراگندہ کرتے ہیں جن کے دلوں میں نور جا چکا ہے۔ ایک دفعہ نور چلا گیا اور تو بدگمان ہو گیا اس ذات سے، تو تیرے قلب کی موت پر سارا آسمان، سارے فرشتے روئیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان چلا جائے اور اس کے بعد ان کے دلوں میں ان مولویوں کا پھیلایا ہوا منفی پروپیگنڈا تمہارے دل میں گوھر شاہی کے خلاف بدگمانی پیدا کر دے۔ اس لیے چاہتا ہوں کہ انصاف ملے تاکہ دنیا کو پتا ہو کہ یہ سلسلہ فرقہ واریت سے نکالنے کے لیے ہے، امت مسلمہ کا احیاء ہوگا، یہ سلسلہ مرتدوں کا نہیں، یہ وہی سلسلہ ہے جو محمد رسول اللہ نے جس کی پیشن گوئی فرمائی 14 صدیوں پہلے۔ یہ سلسلہ علم باطن کا ہے، یہ وہی سلسلہ ہے جو عبد القادر جیلانی نے پہنچایا، داتا علی حجویری نے پہنچایا، اجمیر شریف والوں نے پہنچایا۔ یہ وہی تعلیم ہے، یہ وہی تعلیم ہے جو سینہ مصطفیٰ سے آئی ہے۔ غمت عینک یا علی واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ۔ اے اپنے علی، اپنی آنکھیں بند کر، تجھے تیرے قلب سے کلمے کی آواز آئے گی۔ ہاں، ہم کلمے پر پورا یقین رکھتے ہیں، لیکن کلمہ پڑھانے کے لیے ہمیں سنت مصطفیٰ ہمارا طریقہ ہے۔ حضور قبلہ عالم و ظاہر و باطن سیدنا گوھر شاہی فرماتے ہیں، آنکھیں بند کرو، دل ہی دل میں پڑھو اللہ اللہ، آواز بھی وہی، الفاظ بھی وہی، فیض بھی وہی، ایسا لگتا ہے جیسے وہ دوبارہ صورت گوھر آ گئے ہوں۔ جو لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، جو مولوی کتے کی طرح بھونکتے ہیں، ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے انصاف کی اپیل کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹے مقدمات کو دوبارہ کھولا جائے، انصاف فراہم کیا جائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ حق کیا ہے، اور یہ حق ثابت ہو کر رہے گا۔ Bringing light, love, and peace in your life.